السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس لیکچر میں ہم آسمان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو آپ سب لوگوں نے گوگل کیا ہوگا، ویب سائٹس پہ، یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ آسمان کے بارے میں کیا کیا انفارمیشن بتائی جاتی ہے، جس میں سے بہت سی سچی ہوتی ہے، بہت سی جھوٹی ہوتی ہے، بہت سی باتیں مسکنسیپشنز ہوتی ہیں۔ اور میں نے کوشش کی ہے پوری طرح سے کہ جتنی بھی باتیں ہیں جو سچی باتیں ہیں وہ سب جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کروں، اور ایک سیکوینس میں ان سب باتوں کو آپ کے سامنے جو ہے ایکسپلین کروں۔ اس لیکچر کے اینڈ پہ میں آپ کو کچھ قرآن کی آیات بھی بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور 7 آسمانوں کے بارے میں بتائی ہیں، اور آج کل کے ماڈرن سائنٹسٹس کی جو ڈسکوریز ہیں آسمان کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے سائنٹسٹ جو ہیں آج تک وہ اسپیس میں آسمان کو دیکھ نہیں پائے، ٹچ نہیں کر پائے، یا انہوں نے ڈسکور نہیں کیا۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں السماء کے ورڈ سے پکارا ہے۔ اس کا مطلب آسمان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اونچائی کی جگہ۔ قرآن میں واٹر سائیکل کے بارے میں بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ آج کل کے بچے 9-10 کلاس میں بکس میں پڑھ رہے ہیں کہ واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اچھی اور پاکیزہ باتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں۔ اگر آپ انگلش ٹرانسلیشنز بھی دیکھیں گے تو اس میں مفسرین نے اسکائی کے ساتھ ساتھ ہائی کا بھی بریکٹ میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ قرآن میں جہاں پہ بھی سما کا ورڈ آیا ہے سنگولر میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونچائی پہ سارا جو اوپر کی جگہ ہے، جو کچھ بھی اوپر ہے اس سب۔ اللہ تعالیٰ نے چیپٹر نمبر 21 میں بتایا ہے کہ زمین اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو علیحدہ کیا، ہم نے ان کو جدا کیا، یہ سب ملے ہوئے تھے۔ اسی طرح کی بات آج کل کی بگ بینگ تھیوری میں بھی بتائی جاتی ہے، جس کے بارے میں آج کل کے اسٹوڈنٹس، تقریباً ہر اسٹوڈنٹ ہی جو ہے وہ جانتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری میں کیا ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اسپیس کو آپ کبھی بھی ایک ایمپٹی جگہ، خالی جگہ مت سمجھیے گا۔ یہ صرف اس وقت تک سمجھا جاتا تھا جس وقت تک سائنٹسٹ کو ڈارک انرجی، ڈارک میٹر کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی۔ سائنٹسٹس کو ابھی کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ معلوم ہوا کہ اسپیس میں 70% ڈارک انرجی ہے اور 26% جو ہے وہ ڈارک میٹر ہے۔ ڈارک میٹر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے لیے انویزیبل ہے، اور صرف 4% سے یہ ساری گلیکسیز اور سٹارز یہ سب مل کے بنے ہیں۔ اونلی 4% جو ویزیبل ہے، جو انسان دیکھ سکتا ہے۔ اور اس بارے میں تو البرٹ آئنسٹائن نے بھی کہا تھا کہ اسپیس از ناٹ نتھنگ، بلکہ یہ ٹائم اور اسپیس کا ایک بہت اسموتھ فیبرک ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سما ورڈ یوز ہوا ہے 120 ٹائمز، اور السماوات ورڈز یوز ہوا ہے 190 ٹائمز پر۔ السماوات یعنی کہ 7 آسمان، ایک آسمان سے زیادہ آسمانوں کی بات کی گئی ہے۔ ویسے تو یہ دونوں ورڈز سنگولر اور پلورل ہیں، لیکن یہ دونوں ورڈز ایک ہی جو ہے میننگ ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ دونوں میننگ اسپیس کے لحاظ سے ایک ہی میننگ ڈیفائن کر رہے ہیں۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 29 آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا ہے، یعنی کہ زمین میں باقی چیزیں تو آپ کو نظر آتی ہیں، جو چیزیں نہیں نظر آتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جیسے کہ آکسیجن جسے آپ سانس لیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین میں سب کچھ پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اس کے بعد میں نے آسمان بنایا، یعنی کہ اوپر کی دنیا ساری، اور اسی اونچائی کو یعنی کہ اسی اسپیس کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سما ورڈ تو ایک آسمان کی بارے میں بولا جا رہا ہے، لیکن ادھر آسمان نہیں، ادھر اوپر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اوپر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمان بنائے ہیں ان سب کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب سنگولر فارم میں کہا جاتا ہے السما، تو ایز اے سنگل اینٹیٹی اس پورے آسمان کی بات ہو رہی ہے، اس پورے آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، اس ساری اسپیس کی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری یونیورس بنائی ہے۔ اور جب السماوات کہا جاتا ہے تو اسی اسپیس کی بات کی جاتی ہے، بس اس کے ساتھ پہلوؤں کے ساتھ، یعنی کہ جو اس کے اوپر کی بھی دنیا ہے 7 آسمانوں کی، ان کی بھی بات کی جاتی ہے۔ ان ایکچوئل یہ دونوں ایک ہی ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو بہت سی جگہوں پہ ڈیفائن میننگ ایک ہی ڈیفائن ہو رہا ہے، لیکن ورڈز اللہ تعالیٰ نے الگ الگ یوز کی ہیں۔ سما، السماوات، بات آسمان کی اور آسمانوں کی ہی ہو رہی ہے۔ آسمان کیا ہے؟ اونچائی کی جگہ، اوپر جو کچھ بھی ہے وہ ساری دنیا۔ قرآن کی ان 2 آیات میں جنت کے پھیلاؤ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا پھیلاؤ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ دوسری آیت میں کہا گیا کہ اس کا پھیلاؤ زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔
ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ لمٹ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ورڈ یوز کیا ہے، وہ لمٹ جہاں پہ انسان جس کو کراس نہیں کر سکتا، تو وہ آسمان کی جو سب سے پہلی لمٹ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان 7 آسمانوں اور زمین کے بارے میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث میں بات بتائی ہے سائنس کے پرسپیکٹیو سے۔ یہ حدیث بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک آرٹیکل ہے رنگ ان دا ڈیزرٹ، اس میں جو ریلیٹیو سائز آسمانوں کا ہے وہ بتایا گیا ہے اس آرٹیکل میں جو حدیث ہیں ان میں۔ لیکن میں آپ کو بریف کر کے بتا دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ زمین اس پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک ڈیزرٹ ریگستان، اس میں ایک رنگ ہو، رنگ انگوٹھی جو ہم فنگرز وغیرہ میں پہنتے ہیں، اس کا کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یہ تو مطلب ایک نیگلیجیبل سی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک رنگ ایک ڈیزرٹ میں ہو۔ اسی طرح پہلا آسمان دوسرے آسمان کی نسبت میں ایسا ہے جیسے کہ ایک ڈیزرٹ میں رنگ ہو۔ اس کی میں آپ کو اگر بہت سمپل ورڈنگ میں مثال دوں تو وہ یہ ہے کہ ایک جو ہماری دنیا ہے، جب ہم اس میں اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح سے گول ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آبویسلی ایک چیز گول بال ہے، سپوز ایک گیند ہے بال، اس کے اوپر اگر آپ ایک اور بال چڑھائیں کسی طرح تو لازمی سی بات ہے کہ جو اوپر والی بال ہے وہ اس سے بڑی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ پہلے اور دوسرے آسمان کے بیچ میں بھی اتنا فرق ہے جتنا ایک رنگ ڈیزرٹ میں، یعنی کہ جو اوپر والا آسمان ہے وہ پہلے آسمان کے بالکل بھی قریب نہیں ہے، تھوڑا سا بھی دور نہیں ہے، اتنا دور ہے کیونکہ جتنا زیادہ دور ہوگا اتنا بڑا اس کا ریڈیس ہوگا، اتنا بڑا اس کا ڈائمیٹر ہوگا۔ تو یعنی کہ جو ہمارے پہلے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے وہ اس سے بہت بڑا اسی لیے ہے، اور پہلا آسمان اس کے سامنے رنگ کے برابر اتنا چھوٹا اسی لیے ہے کہ ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی میں سائنٹیفکلی آپ کے آگے یہ بات رکھتا ہوں کہ جو پہلا آسمان ہے وہ کہاں پہ ہے۔ مطلب آج کل کے سائنٹسٹ کو جو چیز ڈسکور ہوئی ہے یا جو چیز وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں آبزرویبل یونیورس۔ یہ ٹرم صرف ان چیزوں کے لیے یوز کی جاتی ہے جو کہ ڈسکور ہو چکی ہیں یا جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ اور سائنٹسٹس کا ہی یہ ماننا ہے جو آج کل کے ہیں 21 سینچری کے، کہ یہ جو آبزرویبل یونیورس ہے جو کہ انہوں نے دیکھی ہے، یہ ایکچوئل یونیورس کے مقابلے میں نیگلیجیبل ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ایکچوئل یونیورس بہت زیادہ ہے اور جو آبزرو کر لی گئی ہے یہ بہت تھوڑی ہے۔ اور اس بارے میں جو ڈاکٹر ایلن ہیں، یہ ون آف دا ریناؤنڈ کاسمولوجسٹ ہیں، جنہوں نے نومیریکل کیلکولیشن کر کے یہ بتایا کہ جو ایکچوئل یونیورس کا سائز ہے ہماری آبزرویبل یونیورس کے مقابلے میں 3 × 10⁻23 گنا زیادہ ہے۔ اگر ان باتوں کو سچ مان لیا جائے تو آپ کو میں ایک چھوٹا سا کیلکولیشن دکھاتا ہوں۔ آبزرویبل یونیورس ہے، اس کا ڈسٹینس بتایا جاتا ہے 46.5 بلین لائٹ ایئرس، اور ایکچوئل یونیورس کا سائز اس سے بھی 3 × 10⁻23 ٹائمز زیادہ گریٹر ہے، بڑا ہے۔ ڈسکرپشن میں جو میں نے آپ کو لنک دیا ہے، اس میں جو احادیث ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ آسمان کے جو ڈسٹینسز ہیں، مطلب پہلے آسمان کے اوپر دوسرے کا، پھر تھرڈ کا، پھر فورتھ کا، ان کا آپس میں جو ڈسٹینس ہے یہ برابر ہے سب کا۔ اب اگر ہم ایکچوئل سائز آف یونیورس کو 7 سے ڈیوائڈ کریں تو پہلے آسمان کی دوری کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات کنکلیوڈ ہوتی ہے کہ جو سب سے پہلا آسمان ہے اور جو ہماری آبزرویبل یونیورس ہے، ان دونوں کے بیچ کا ڈسٹینس جو ہے وہ بھی 4.28 × 10⁻22 ہے، یعنی کہ آبزرویبل یونیورس یعنی کہ جو ہم ابھی تک دیکھ چکے ہیں، اگر ہم وہاں پہنچ جائیں اور وہاں سے ڈسٹینس آسمان کا میئر کریں، ناپ لیں اس کا، تو پھر جو بات کنکلیوڈ ہوگی وہ اتنا ڈسٹینس بنے گا جو کہ آبزرویبل یونیورس سے پہلے آسمان تک ہے۔ اب پہلے آسمان تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا، اس کے لیے کون سی چیز چاہیے ہوگی، یہ آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں، جو کہ امپاسبل ہے۔ ایون کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، ججمنٹ ڈے نہیں آ جاتا، تب بھی امپاسبل ہے۔ ویسے لوگ کافی سارے سوال کرتے ہیں اس بارے میں کہ آسمان کتنا دور ہے، تو میں نے ایک آپ کے آگے جنرل سا جو ہے کیلکولیٹ کر کے ایک جو ہے کیلکولیشن رکھ دیا آپ کے آگے۔ جہاں پہ جو بات اب غور و فکر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بھی بتایا ہے اور بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے اپنے عرش کا، وہ ان 7 آسمانوں سے اوپر ہے، یعنی کہ جو 7واں آسمان ہے سب سے اوپر، اس کا جو ریڈیس ہے، ڈائمیٹر ہے، اس سے بہت بڑا ہے اللہ کا عرش، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اسی طرح یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے ایسے ہیں جیسے کہ ایک ڈیزرٹ کے اندر ایک رنگ، یعنی کہ جو 7واں آسمان ہے وہ تو ان سب 6 سے بڑا ہے نا،
تو وہ جو ساتواں آسمان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے ایسا ہے جیسا کہ ایک رنگ ڈیزرٹ کے اندر، یعنی کہ یہ انکمپیریبل ہے۔ آپ کو مزید ایک چیز کا میں انفارمیشن اور نالج اور علم دیتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے عرش کے کونے میں ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کا ایک قطرہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ ادھر بہا دے یونیورس پہ تو یہ ساتوں آسمان، زمین، سات سمندر وہ سب کو نگل جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ جو 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک سے مجھے بات کرنے کی اجازت ملی۔ تو جب میں نے اس فرشتے کو دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو یعنی کہ ایئر لوب سے لے کے کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا، 700 ایئرز، یعنی کہ اگر ایک پرندہ 700 سال اڑے تو جتنا سفر وہ طے کرے گا تو وہ جتنا بڑا ڈسٹنس بنے گا، اتنا بڑا فاصلہ ہے اس فرشتے کے ایئر لوب سے شولڈر تک کے بیچ کا جس نے اللہ پاک کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے 8 فرشتے ہیں۔ اگر دنیا کے پرندے کے حساب سے میں اگر آپ کو تھوڑی کیلکولیشن کر کے بتاؤں، ایک چیل ہوتی ہے جس کو فالکن پیریگرین کہا جاتا ہے، 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اڑتی ہے، یعنی کہ 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے۔ اتنی سپیڈ پہ تو جو دنیا کی سب سے فاسٹسٹ کار ہے بوگاٹی شیران، اس کو بھی 300 کلومیٹر پر آور کراس کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، اور جنہوں نے گاڑی بنائی ہے ان کا کہنا ہے کہ ساری زندگی لگا کے بھی ہمیں اتنی صدیاں، اتنے سال لگا کے ہمارا ایک یہ مشن تھا کہ ہم یہ گول اچیو کر سکیں کہ ہم اتنی سپیڈ جو ہے وہ کیچ کر سکیں۔ جو لوگ گاڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بوگاٹی شیرون کی سپیڈ تو 490 پلس کلومیٹرز پر آور ہے، جبکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا اگر آپ فیلکن کو اس کے ساتھ رکھیں وہ ایک جاندار چیز ہے، اور اس کی جو پک ہے وہ بوگاٹی شیرون سے 100 ٹائمز زیادہ مور فاسٹسٹ ہے، اور اس کی ایکسلریشن، اس کی پک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس برڈ کا بہت فاسٹسٹ ہے، اور اس کو بنانے کے لیے اللہ نے صرف کن کہا تھا، اور بوگاٹی شیرون کو بنانے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری زندگیاں لگا دیں اپنی، اور لوگ مر گئے اور اب جا کے یہ چیز ہم بنا سکے ہیں۔ Being the fastest is, in my opinion, not the right expression. Moving boundaries,
might be the right expression. And right now, heading for the 300-mile barrier for a serious hypersports car, this is the boundary we were heading for, and this is what we'd like to achieve. The biggest challenge is to get the overall package right. So that means not only design, not only aerodynamics, not only engine, not only tires, is to get everything together and working in one car. The key was a good team, and it was easy to find these people within Bugatti. I think most people have been 150 miles an hour sometime during their life. If you then add just another 30 to make it 180, that's a whole different world. Then when you get to 200, it's a lot faster than 180. So when you're talking about 300, it's a massive, massive step. Everything is fine, and you can start. At that kind of speed, normally aeroplanes are flying in the air. And you have to make sure that the car will stay on the ground, is stable, and not that nervous, that the driver feels comfortable in the car, and that you can drive that kind of speed without any risk. تو اللہ نے صرف کن کہا تھا اور ایک ایسا پرندہ صدیوں سے پیدا ہوا ہے جس کی رفتار اتنی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور اگر فالکن ڈائیو کرے تو 500 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے آتی ہے، یعنی کہ بگاٹی شیرون کی ٹاپ سپیڈ جو ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ چلو ٹیکنالوجی اتنی پہنچ گئی کہ اس نے اتنی رفتار والی گاڑی آخرکار بنا ہی دی، جبکہ جو گاڑی بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی صدیوں کی محنت لگی ہے، کتنے سالوں کی محنت لگی ہے اس مقام پہ ہمیں پہنچنے کے لیے کہ ہم 500 کلومیٹر پر آور تک ابھی کراس نہیں مارتی، بس اس کے قریب پہنچتی ہے. تو اتنی محنت لگی ہے ہمیں اتنے سالوں کی ایسی گاڑی بنانے پہ، اور وہاں پہ دیکھو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے، کن ہو جا، اور بس اس نے چڑیا بنا دی. اور اس کی رفتار دیکھو، اور ابھی نہیں، کتنے صدیوں پہلے اللہ نے پیدا کیا ہوگا اسپیشیز کو فالکن کی. سپوز کرو کہ فالکن 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے 700 سال تک اڑتا رہے تو وہ 196 کروڑ 22 لاکھ اور 40 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرے گا، مطلب 1.96 بلین کلومیٹر سفر طے کرے گا. تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ اگر ایک شولڈر کا ڈسٹنس ایئر لوب سے اتنا بنتا ہے تو آبویسلی دوسرے شولڈر کا ایئر لوب سے ڈسٹنس بھی اتنا ہی ہوگا. تو یعنی کہ ایک گیس ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو شولڈرز کا جو ڈسٹنس ہے، یعنی کہ ایک فرشتے کے ایک شولڈر سے دوسرے شولڈر، یعنی کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان کا فاصلہ وہ ڈبل ہوگا. تو یہ ٹوٹل 588 کروڑ 66 لاکھ 20 ہزار کلومیٹر صرف فاصلہ ہے دو کاندھوں کے درمیان کا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ شولڈرز کے مقابلے میں ہمارا جو پورا جسم ہے، پوری باڈی ہے، یہ 6 ٹائمز زیادہ گریٹر ہوتی ہے، 6 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے ہمارا جسم. تو آپ اس ساری کیلکولیشن کو 6 سے ملٹیپلائی کر لیں تو جو ٹوٹل آئے گا وہ بھی ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا سائز ہوگا، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، وہ تو اللہ کی شان ہے. اللہ جانتا ہے کہ وہ انسان سے کتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. یہ تو جسٹ ایک آپ کو میں نے ایک ایزمپشن بتائی ہے، آپ کو جسٹ ایک اندازہ بتایا ہے. اگر دنیا سے سورج کا موازنہ کیا جائے تو یہ 150 کروڑ کلومیٹر ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان فرشتوں کا جو سائز ہے یہ کتنے میسو ہوتے ہیں، کتنے بڑے ہوں گے.
سبحان اللہ. اور یہاں پہ صرف ایک ایئر لوب کا ایک شولڈر سے ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے جتنا دنیا کا جو سورج سے ڈسٹنس ہے اس سے زیادہ اس فرشتے کا ایئر لوب سے شولڈر کے درمیان کا ڈسٹنس ہے. اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ 800 میٹر کی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اتنی انسان کی محنت کے بعد بھی وہ جسٹ 1 کلومیٹر کی ہائٹ بھی نہیں بنا سکا. اور یہاں پہ جو لوگ بہت زیادہ اپڈیٹ بننا چاہتے ہیں یا بہت زیادہ گوروں کی تعریف کرتے ہیں تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگین جب 1 کلومیٹر کی ہائٹ کی بلڈنگ بن بھی گئی تو اتنی زیادہ ہائٹ تک پہنچنے کے لیے جو انسان کی محنت ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے. اور جہاں پہ میرے رب نے کن کہا ہے اور اتنے بڑے فرشتوں کو پیدا فرما دیا ہے تو یہاں پہ کس چیز کو تم جھٹلا رہے ہو؟ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی طرح اللہ سورہ فاطر میں فرماتا ہے کہ فرشتوں کو میں نے پر دیے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ جب جسم اتنا بڑا ہے تو پر تو اس لیے ہوتے ہیں تاکہ فرشتوں کو اڑا سکیں. تو آپ اندازہ لگا لو کہ اگر ایک ایروپلین ہے اس کو اڑانے کے لیے کتنے بڑے ونگز چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر ایک اتنا بڑا فرشتہ ہے تو اس کو ونگز کتنے بڑے چاہیے ہوں گے؟ انمیجنیبل. اور اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 پروں والے فرشتے بھی پیدا کیے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کی ایک کریشن ایسی ہے تو سوچو فردوس کا مقام کیسا ہوگا. فردوس یعنی کہ جنت الفردوس جس کو اللہ تعالیٰ دن میں کتنی بار میک اپ کرتا ہے اپنے نور سے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ابھی جسٹ بگننگ ہے کس چیز کی، اس علم کی جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے. اور صرف 4 تک نہیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے زمین سے آسمان تک ان کی اونچائی ہے، اتنے لمبے تھے. اور 600 پر تھے اور ان کے پروں سے جیسے ہیرے اور موتی جھڑ رہے ہیں. یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی نور ہوگا جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے جب ایک آسمان کے بارے میں بات کی ہے تو وہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے وہ السماء دنیا آیا ہے، یعنی کہ فرسٹ ہیون، سب سے لوسٹ ہیون جس کے اندر ہماری یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اور اس کے کریکٹرسٹکس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جتنے بھی سٹارز وغیرہ ہیں، پلینٹس ہیں ہمارے، سٹارز تو خیر بہت اوپر ہے، سٹارز کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جو سٹارز ہیں وہ سب کچھ جو ہے پہلے آسمان کے نیچے ہیں صرف. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس فرسٹ دنیا کو، پہلی دنیا کو ستاروں سے روشن کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان دنیا کو ہم نے ان سٹارز سے مزین کیا ہے، یعنی کہ بیوٹیفائی کیا ہے. ایک آبجیکشن یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 65 کہ انسان کیا اس بات سے بے خوف ہو گیا ہے کہ اللہ اس آسمان کو زمین پہ گرا دے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آسمان اتنا بڑا ہے تو اس چھوٹی سی دھرتی پہ کیسے گرے گا، اس چھوٹی سی زمین پہ کیسے گرے گا. تو ان لوگوں کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ ماڈرن کاسمولوجی میں بگ کرنچ کے نام سے یہ جو یونیورس ہے ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ یہ دوبارہ سے سارا کچھ آپس میں کولیپس کرے اور پھر سے ایک میٹر بن جائے. اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی وہ آیات جو آج کل کی ماڈرن کاسمولوجی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 30 سورہ انبیاء کی آیات رکھتا ہوں کہ یہ ساتوں آسمان و زمین ایک تھے تو ہم نے انہیں جدا کیا. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ پوری یونیورس، پورا یہ جو نظام شمسی ہے یہ سارا ایک تھا. پھر ایک بگ بینگ تھیوری کا جو آج کل اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں، پھر دھماکہ ہوا، پھر سب کچھ الگ ہونا شروع ہوا. دوسری آیت جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس پورے آسمان اور زمین کو ہم نے پوری اپنی قوت سے بنایا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیس کو کریٹ کیا گیا ہے، یہ ایک چیز ہے، خالی جگہ نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں. انگلش میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ وی آر اٹس ایکسپینڈر، یعنی کہ ایکسپینڈ کرنے والے ہیں ہم. اور ہبل ٹیلیسکوپ سے تو اسے دیکھ بھی لیا گیا ہے، یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے. اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو سورج ہے اس کو ہم نے اس کے وقت پہ مقرر کیا ہے، یہ اپنے مقررہ وقت پہ چلتا ہے اور اپنی سمت میں چلتا رہتا ہے. اس سورج کا بھی ایک ڈیفائنڈ پاتھ ہے، یہ اس پاتھ سے نہ تو ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے، یہ اپنے اس ڈیفائنڈ کیے ہوئے پاتھ پہ چلتا رہتا ہے. ماڈرن سائنس میں ایک ٹرم ہے سولر ایپیکس، مطلب یہ سن ایک ڈیفائنڈ پاتھ کو فالو کرتا ہے.
اور قرآن میں یہ 2 جگہ پہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو کچھ بھی اسپیس میں ہے وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. اسی طرح سٹارز کے بارے میں بھی جو انفارمیشن قرآن میں بتائی گئی ہے تو یہ ساری آیات میں نے آپ کو سیکوینس میں ڈیفائن کر دی ہیں. اور یہ وہ ساری آیات ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے اس دنیا میں نازل ہوئی تھیں. یہ وہ آیات ہیں جو آج کل کی تمام سائنس اور ماڈرن جتنے بھی سائنٹسٹس ہیں سب کی جو تھیوریز ہیں ان کو جسٹیفائی کرتی ہیں. ایک ایسی بات میں آپ کے آگے ابھی رکھنا چاہوں گا جو پوری دنیا میں صرف ایک ایسا مذہب ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ ٹائم ایبسلوٹ نہیں ہے، وہ اسلام ہے. ٹائم ایبسلوٹ نہیں ہے یعنی کہ سمے ہر کسی کے لیے، یعنی کہ جو وقت ہے وہ ہر کسی کے لیے ایک نہیں ہے، بلکہ یہ ویری کرتا ہے، یعنی کہ یہ چینج ہوتا ہے یہ ہر کسی کے لیے. ٹائم ویری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ کے اور میرے 4 گھنٹے گزر گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری یونیورس میں اور بھی کسی کے 4 گھنٹے گزرے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے 4000 گھنٹے گزر گئے ہوں، ہو سکتا ہے اس کے 4 سیکنڈز گزرے ہوں، ہو سکتا ہے اس کے 4 نینو سیکنڈ گزرے ہوں. یہ بات سب سے پہلے آئی تھی البرٹ آئنسٹائن کے ذریعے. انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیا تھا 1905 میں، اور اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو آج کل کے تمام 21 سینچری کے جتنے بھی ماڈرن سائنٹسٹس ہیں سب مانتے ہیں کہ یہ ایک سائنس کی بیس ہے یہ تھیوری، یعنی کہ جو ٹائم اور اس کا اسپیس کا ریلیشن ہے تو وہ سب اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سائنس کی بیس رکھتے ہیں، یعنی کہ جو بنیاد ہوتی ہے ایک چیز کی. Relativity is the foundation of modern physics, along with the quantum theory. Theory of relativity is one of the greatest achievements of the human mind. اب میں آپ کے آگے قرآن کی وہ آیات رکھتا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹیو ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 5 کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ آسمان سے زمین کی طرف وہ تدبیر کرتا ہے اور پھر وہ تدبیر واپس لوٹتی ہے ایک دن میں. یعنی کہ سارا کام اللہ تعالیٰ جو تدبیر بھیجتا ہے دنیا کی طرف اور پھر وہ مکمل ہو کے لوٹتی ہے اس کی طرف، تو یہ سب ایک دن میں ہوتا ہے. یوم کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیفک ڈیوریشن آف ٹائم. پھر آگے فرمایا گیا کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہاری گنتی کے حساب سے، یعنی کہ جو یہ ٹائم ٹریول ہوا ہے تدبیر اللہ تعالیٰ کی جو زمین پہ آتی ہے واپس جاتی ہے، اللہ کے پاس ایک دن میں ہوتا ہے اور hمارے لیے کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر. اسی طرح ایک اور سورہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے اور ارواح اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک دن میں، جو کہ ایکویولنٹ ہوتا ہے 50,000 سال کے برابر. اب ٹائم جو ویریبل ہے وہ کس چیز کے اسپیکٹ میں ویریبل ہے؟ سپیڈ کے اسپیکٹ میں ویریبل ہے. فرشتے جو ہیں وہ چونکہ لائٹ سے بنے ہیں تو ان کی کتنی سپیڈ ہوتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹائم بھی اسپیس کا ہی ایک دوسرا ڈائمینشن ہے. آج کل کے سارے کاسمولوجسٹ اس بات پہ متفق ہیں. میں نے آپ کے سامنے صرف 2 آیات رکھی ہیں، لیکن قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو کہ اس چیز کو ایلیبوریٹ کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں، ڈیفائن کرتی ہیں. ان تمام آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ الگ جگہوں کے لیے اور الگ لوگوں کے لیے ٹائم ویری کرتا ہے. مثلا چیپٹر 18 میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے اس میں گفا میں سونے والے لوگوں کا دن کا کچھ حصہ اس ملک یا اس بستی والوں کے حساب سے 309 سال کے برابر ہے. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے دن یا دن کا کچھ حصہ 100 سال کے برابر ہو گیا دنیا والوں کے پرسپیکٹیو سے. انسان کی پوری زندگی قیامت کے ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصے کے برابر بتائی گئی ہے. جو لوگ ان آیات کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کا ریفرنس دے دیا ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. بیکاز ٹائم از ایکسپیرینس انڈیویجولی، اس اسپیس ٹائم کو باضابطہ کریٹ کیا گیا ہے. Einstein gave us a much richer picture where everybody has their own private time, which runs at their own private rate. There isn't time in the sense of a universal tick-tock. There were times. In some crazy circumstances, my time might even, according to you, stop. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اسپیس کو بنایا ہے تو لازمی سی بات ہے اس کا ایک اینڈ پوائنٹ بھی ہوگا، اور اس کے ختم کیے جانے کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی بات ہے. اس کے اوپر میں اپنی اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، سائنس کے ماڈرن پرسپیکٹیو سے بھی. لیکن جہاں پہ میں آپ کے آگے ایک آبجیکشن کا جو ایک سولوشن رکھ دیتا ہوں، بہت سے لوگ جہاں پہ یہ آبجیکشن کہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ نے پھر پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ جب سائنٹسٹس آئے انہوں نے ڈسکور کیا
اس کے بعد آبجیکشنز کیوں آپ نے سارے بتائے؟ تو بھائی اس لیے ہم نے نہیں بتائے کیونکہ قرآن میں یہ باتیں سائنس کو پروو کرنے کے لیے نہیں ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف سائنس بتائے ہیں. قیامت تک آنے والی ڈسکوریز ہیں ان کے بارے میں سائنس بتایا تاکہ آپ لوگ غور و فکر کرو اور دین اسلام میں آنے کی کوشش کرو. اور جو لوگ دین اسلام میں ہیں ان کو بھی میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنا علم اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ آپ اپنی لائف کو، اپنے سٹینڈرڈ کو، اپنی گاڑیوں کو، اپنے بائکس کو، اپنی ہر چیز کو، اپنے موبائل ڈیوائس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو کائنڈلی آپ اپنے علم کو بھی اپڈیٹ کریں. ظاہری سی بات ہے جب سائنس ڈسکور کرتی ہے ان باتوں کو تو ہی مسلمز جو ان باتوں کو آگے رکھتے ہیں تاکہ جب ایک چیز ڈسکور ہوئی ہے تو اس سے انسانوں کو پتہ لگ سکے کہ آج سے 1500 سال پہلے جو بات بتائی گئی ہے تو وہ قرآن پاک کی کتنی سچی ہے تاکہ لوگ دین اسلام میں آئیں. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی پر حق ہے. اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے.